جائے گی. سمجھانے کے لیے پہلے ایک بات کرتا ہوں, روح کی طاقت کتنی ہے. روح کی صرف اندازہ کرانے کے لیے ایک جھلک, پوری طاقت نہیں بتا رہا. آپ سو رہے ہو کراچی میں اپنے بستر پر, خواب میں دنیا کے کسی کنارے پر پہنچ جاتے ہو یا نہیں؟ آپ تو کہو ہم تو ہیں ہی خوابوں کے شہزادے. جاتے ہو یا نہیں خواب میں؟ نہ پاسپورٹ, نہ ویزا, نہ امیگریشن, نہ کرنسی, ہیں پہنچ جاتے ہو یا نہیں؟ پوچھ رہا ہوں. چلو آج کی رات اچھا خواب دیکھتے ہیں. آپ بستر پر لیٹے ہو, آپ نے دیکھا کہ آپ کعبے کا طواف کر رہے ہو. اب خوش ہو گئے؟ آپ نے دیکھا روضہ رسول پر آپ حاضر ہو. وہ جس کو آپ دیکھ رہے ہو وہ کون ہے جو سو رہا ہے؟ وہ کون ہے؟ یہ بھی ایک مسئلہ, میں اس پر بھی بحث نہیں کر رہا. بعد میں آپ کا بیٹا, بیوی, بچہ کوئی آیا, ابا جان, بھائی صاحب, بیگم صاحب نے کہا او میاں, نام ہی لیتی ہوگی, آپ کو عزت سے کیا پکارنا ہے اس نے, خیر ہے او فلانے. آپ کو وہاں سے واپسی پر کتنی دیر لگتی ہے؟ پہنچے ہوئے ہو آپ مکہ مکرمہ, ویسے جاؤ 4 گھنٹے 10 منٹ ایئرپورٹ پہ سے جناب فلائٹ میں لگیں, پھر آگے ٹیکسی میں لگیں, پھر پہنچیں, پھر اندر جائیں, کتنا ٹائم لگے. اس نے آواز دی, آپ سیکنڈ سے پہلے آتے ہو یا نہیں؟ اونچی. یہ روح کا تعلق جڑا ہوا ہے آپ کے جسم سے. آپ جسم مثالی کو دیکھ رہے تھے مگر روح جڑی ہوئی تھی. ادھر آواز دی, روح واپس آئی یا نہیں آئی؟ اونچی. جب آپ کی روح میں اتنی طاقت ہے تو جن کو اللہ زیادہ طاقت دے دے, پھر ہے اس کی طاقت یا نہیں؟ چنانچہ شہداء کی روحیں پرواز کرتی ہیں پرندوں کی شکل میں یا ویسے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں بیٹھے ہوئے, اوپر منہ کر کے فرمایا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صحابہ نے عرض کی حضور کس نے سلام کیا تھا؟ فرمایا میرا بھائی جعفر طیار فرشتوں کے ساتھ اڑتا ہوا جا رہا تھا, اس نے سلام کیا تھا. یہ حضرت علی کے بھائی حضرت جعفر, ایک جنگ میں کافروں نے ان کے بازو کاٹ دیے تھے, اللہ نے ان کو زمرد کے پر دیے ہیں, یہ فرشتوں کے ساتھ پرواز کرتے ہیں. روحیں جاتی ہیں یا نہیں؟ اونچی اونچی جاتی ہیں. واقعات موجود ہیں, کتابوں میں موجود. اور انفاس العارفین شاہ ولی اللہ کی کتاب, ہم تو شاہ ولی اللہ کو مانتے ہی ہیں, مخالف بہت زیادہ مانتے ہیں, اور وہ جگہ جگہ لکھتے ہیں ہم ولی اللہ ہی ہیں. تو میں ان کو ان کی بات ان کے گھر سے سنا دوں. حضرت شیخ سعدی شیرازی, بابا سعدی, بابا بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسن جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ صلوا. شعر پڑھنے میں تھوڑی سی دشواری ہو رہی ہے, آواز کھینچتا ہوں تو کھانسی آ جاتی ہے, اور نہ آپ کی پسند کے جو فرمائش کے شعر ہیں کوشش کرتا ہوں. بہرحال پوری طرح تو نہیں ہو سکتا. جسے چاہا در پہ بلا لی, جسے چاہا اپنا بنا لیا, یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے, یہ بڑے یہ بڑے نصیب کی بات ہے. میں بروں سے لاکھ برا سہی,
مگر ان سے ہے میرا واسطہ، لاج رکھنا میرے خدا، سب کی لاج رکھنا میرے خدا، یہ تیرے حبیب کی بات ہے بلاغت بجمالی حسن جمی، صلو علیہ وآلہ صلو۔ توجہ، انفاس العارفین کتاب کا نام لکھنے والے شاہ ولی اللہ، واقعہ ہر سال آپ سنتے ہیں اور میں سناتا ہوں، بڑے مزے کا واقعہ۔ حضرت شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی والد ہیں شاہ ولی اللہ کے، اکبر آباد آگرے کا پرانا نام ہے، آگرہ جس میں تاج محل ہے، انڈیا کا مشہور شہر، اس میں مرزا زاہد کا مدرسہ، اس سے آگے گلی، لمبی گلی، پرانے مکان لاہور ملتان وغیرہ میں جنہوں نے دیکھے ہوں، لمبی لمبی گلیاں تھیں، پورے لمبی گلی چلتی تھی اور دائیں بائیں مکان، بہت لمبی گلیاں ہوتی تھی، اب وہ مکان کم رہ گئے، ابھی بھی کچھ علاقوں میں نے دیکھی۔ اس گلی میں سے گزر رہے تھے اور شیخ سعدی کی ربائی پڑھ رہے تھے، یہ بابا سعدی کی ربائی پڑھ رہے تھے۔ آگرہ میں حضرت شاہ عبد الرحیم صاحب وہ ہوئے ہیں 200 سال پہلے، بابا سعدی 700 سال پہلے۔ ربائی کیا تھی؟ جز یاد دوست ہر چکنی، عمر ضائع است، جز سر عشق ہر چے بخانی، بطالت است سعدی بشو لوح دل، از نقش غیر حق علم کے راہ بحق نہ نماید، جہالت است۔ فارسی کلام ہے، جز یاد دوست ہر چے کنی، دوست کی یاد کے سوا جو کچھ کیا ہے، عمر ضائع است، عمر ضائع کی ہے۔ کیا مطلب؟ اللہ کی یاد کے سوا جو وقت گزارا ہے، کیا کیا؟ اونچی گئی ہے، عمر ضائع کی ہے۔ اللہ ہو اللہ ہو، سانس اندر جائے تو اللہ، باہر نکلے تو ہم تو مشکل میں یاد کرتے، تکلیف میں یاد کرتے ہیں، ویسے یاد ہیں۔ اور بزرگ کیا کہتے ہیں؟ جو دم غافل سو دم کافر، دم سانس کو کہتے ہیں، جو دم غفلت میں گزرا ہے وہ کفر میں گزرا ہے۔ جو دم غافل سو دم کافر، مینو مرشد اے ہو پڑھایا ہو، مجھے اللہ مجھے مرشد نے
نعروں کا کوئی مقابلہ ہو رہا ہے؟ مجھے مرشد نے کیا پڑھایا ہے؟ ایک سانس بھی غفلت میں گزرنا، جو دم غفلت میں گزرا وہ کفر میں گزرا۔ یہ اللہ والوں کی دنیا ہی الگ ہے، دنیا ہی۔ تو دوست کی یاد کے سوا جو کچھ کیا ہے، کیا کیا ہے؟ عمر سبق دے رہا ہوں، یاد کر لو۔ دوست کی یاد اس کے سوا جو کیا ہے عمر ضائع کی ہے۔ جز سر عشق ہرچ بخانی بطالتست، او عشق الہی اور عشق رسول کے سوا جو پڑا ہے باطل ہے۔ نبی کا عشق نہیں ملا تو پھر کچھ بھی ملا، کچھ بھی پڑھا، کچھ سیکھا۔ اور جی میں پی ایچ ڈی ہوں، جی میں ایم بی بی ایس ہوں، جی ایم فل ہوں، ایم اے ہوں، میں جناب ایم بی اے ہوں، میں نے فیلوشپ کی ہوئی ہے، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں۔ تم نے نبی کا عشق نہیں پڑھا تو کچھ بھی نہیں پڑھا۔ اس میں بھی بہت سے واقعے یاد آ رہے ہیں، آگے چلے۔ سادی بچھو لوح دل از نقش غیر او غیر حق، اور سادی دل کی تختی کو صاف کر، دل کی تختی کو صاف کر، اس میں اللہ کے سوا کسی کا نقش ہونا اونچی۔ اللہ کا نقش کیا مطلب؟ اللہ والوں کا ہو، اللہ کے دشمن کا نقش۔ جس دل میں اللہ اور اس کا رسول ہو وہاں کسی بد عقیدہ کی گنجائش ہو سکتی ہے؟ پوچھ رہا ہوں۔ نماز پڑھ لیں ان کے پیچھے، بچہ پڑھا لیں ان سے، شادی کر دیں بہن بیٹی کی، اس سے جو یہ مسئلے پوچھتے ہیں میں حیران ہوتا ہوں، تمہیں غیرت نہیں ہے؟ اگر تم واقعی نبی کا کلمہ پڑھنے والے، نبی کے ماننے والے، تو نبی کے گستاخ کو بہن بیٹی دو گے؟ بچہ پڑھواؤ گے ان سے؟ ان کے پیچھے نماز پڑھو گے؟ نہیں، صاف کہہ دیں گے تو اگر نبی کا نہیں ہے تو تو کسی کا بھی نہیں۔ جو تمہارا نہیں وہ یہ ہونا چاہیے۔ کیا آپ کا حال ایسا ہے؟ نہیں مولانا صاحب، دنیا میں رہنا ہے نا، تو کیا صحابہ نہیں رہتے تھے؟ اولیاء نہیں رہتے تھے؟ ہم کسی بد عقیدہ سے دوستی کر سکتے نہیں۔ سادی دل کی تختی کو صاف کر، اس میں غیر حق کا نقش نہیں ہونا چاہیے۔ علم کے راہ بحق نہ نمایت جہالتس، وہ علم جو حق کا راستہ نہ دکھائے وہ علم نہیں، وہ جہالت ہے۔ جو علم نبی کا ادب نہ سکھائے وہ گدھے پہ کتابیں لاد دیں تو وہ عالم بنتا، القاب لگانے سے عالم بنتا ہے تو نبی کے عشق سے۔ علم پڑھنے سے ہی بنتا ہے ولی، شرط یہ ہے دل میں ہو حب نبی۔ اگر نبی کی محبت نہیں تو پھر نہ علامہ ہے نہ پیر ہے، وہ دلائی لامہ ہے، اس میں کچھ بھی۔ حضرت شاہ عبد الرحیم صاحب فرماتے ہیں، میں مدرسے سے نکلا، لمبی گلی تھی، شیخ سعدی کی یہ ربائی پڑھتا ہوا چلا۔ یہ جو چوتھی لائن تھی ربائی کی، علم کے راہ بحق نہ نمایت جہالتس، یہ میرے ذہن سے نکل گئی، میرے ذہن سے اونچی گئی ہے، نکل گئی۔ تو مجھ میں ایک بے چینی، اضطراب، بے قراری کی کیفیت کہ روز یہ ربائی پڑھتا ہوں، آپ فوراً ماتھے پہ ہاتھ مارتے نا، ارے وہ کیا تھا، ابھی تو یاد تھا، تو
وہ ذہن میں نہیں آ رہا، وہ مصرع ذہن سے نکل گیا تو طبیعت بے چین ہو گئی، میں بڑا پریشان، یاد کر رہا ہوں یاد نہیں آ رہا، اچانک میرے دائیں جانب ایک صوفی صاحب آ گئے، بڑی پیاری زلفیں ہیں، بڑا ملیح چہرہ ہے، بڑی چمکتی آنکھیں ہیں، خوشبودار ہیں، آئے میرے دائیں جانب اچانک، اور جو لائن جو مصرع مجھے بھول گیا تھا پڑھ دیا، علم کے رہ بحق نہ نمایت جہالت است، تو میں نے کہا بارک اللہ، اللہ تمہیں برکت دے، اللہ تمہیں جزاک اللہ، اللہ تمہیں جزا دے۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ تھینک یو۔ شکریہ بھی بہت کم لوگ کہتے ہیں، تھینک یو۔ ہمیں شکریہ کا لفظ بھی کہنا شاید ہلکا لگتا ہے، تھینک یو۔ اور جزاکم اللہ، بارک اللہ، یہ لفظ کہو تمہیں بھی ثواب، جس کو کہہ رہے ہو اس کو بھی ثواب، فائدہ ہے یا نہیں؟ اونچی میں نے ان کا شکریہ ادا کیا کہ آپ نے بھولا ہوا مصرع یاد دلا دیا، بڑی مہربانی۔ دلی والے تھے، یو پی کے تھے، جیب میں ہاتھ ڈال کے پان کی ڈبیا نکالی اور 2 گلوریاں پان پیش کیا، حضرت یہ لیجئے، کہ بھئی آپ نے بھولا مصرع یاد دلایا، میرے پاس اس وقت یہ گلوریاں۔ انہوں نے کہا میں کھاتا نہیں، میں کھاتا شاہ عبد الرحیم صاحب فرماتے ہیں میں نے کہا شریعت منع کرتی ہے یا طریقت؟ بڑی مہربانی کی پوچھ لیا، ورنہ پھر ہمارے لیے مسئلہ ہو جاتا۔ شریعت منع کرتی ہے یا طریقت؟ انہوں نے کہا نہ شریعت منع کرتی ہے نہ طریقت، مگر میں نہیں کھاتا۔ میں نے کہا میرے پاس اس وقت کوئی اور چیز نہیں پیش کرنے کے لیے، آپ نے بھولا مصرع یاد دلایا، بڑی مہربانی، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ وہ آنے والے نے کہا مجھے جلدی ہے، مجھے، انہوں نے کہا جلدی مجھے بھی، انہوں نے کہا نہیں مجھے زیادہ جلدی ہے، میں چلتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں میرے پاس سے قدم اٹھایا اور گلی کے کنارے پر جا رکھا، اور 100 فٹ کی گلی، 200 فٹ کی گلی، آدمی قدم اٹھائے 2 فٹ 3 فٹ، اور 100 فٹ لمبا قدم، یہاں وہ کہتے ہیں پنجابی ایتھوں چکیا تے اوتھے جا رکھیا، یہاں سے اٹھایا اور وہاں جا رکھا۔ عالم تھے، بزرگ تھے، سمجھ گئے یہ روح ہے۔ کیا ہے؟ پہچان گئے کہ یہ وہیں اونچی اونچی کہا او مجھے بھولا مصرع یاد دلانے والے، اپنا نام بتاتے جاؤ تاکہ فاتحہ میں یاد کروں۔ یہ بھی مسئلہ حل کر دیا کہ نام لے کے فاتحہ کرنا غلط پوچھ رہے ہیں، اپنا نام بتاتے جاؤ تاکہ فاتحہ میں یاد کرو۔ تو وہ گلی کے کنارے پر جو جا رہا تھا وہیں رکا اور منہ موڑ کے کہا سعدی ہمیں فقیرست، اور جس شیخ سعدی کی ربائی پڑھ رہے وہ میں ہی ہوں، وہ 500 سال درمیان میں ایران میں حضرت شیخ سعدی کا مزار، آگرے میں 500 سال کے بعد گلی میں جاتے ہوئے ایک شخص شیخ سعدی کی ربائی پڑھ رہا ہے، شیخ سعدی دیکھ رہے ہیں، شیخ سعدی سن رہے ہیں، اس کو چوتھا مصرع بھول گیا، وہاں سے آئے آ کر مدد کر رہے ہیں۔ اور جب غلاموں کی یہ شان ہے، آقا کی کیا شان ہو؟ میں ابھی پکار دوں گا، نہیں دور ہے مدینہ۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ روحیں آتی۔ دوسرا واقعہ کئی مرتبہ سنایا، فرمائش پہ فرمائش۔ اچھا فرمائش کرنے والے تو کر دیتے ہیں نا فرمائش، سننے والے شاید سمجھتے ہیں مولانا صاحب کو اور کوئی واقعہ آتا ہی نہیں ہے۔
بار بار وہی سناتے ہیں, یہ نہیں پتا کہ بار بار اسی کی فرمائش ہو رہی ہے. میں کیا کروں, اب محبت سے مولانا صاحب ضرور سنا دیجیے گا, تو میں دوبارہ سنا رہا ہوں. اس کو سنانے کا ایک فائدہ یہ کہ آج کل کے حالات میں ہم اس کو سمجھیں. ابن جوزی نے بھی اس کو لکھا, دوسروں نے بھی لکھا, میرے والد صاحب نے اپنی کتاب راہ حق میں اس کو نقل کیا ہے. حلب ملک شام کا ایک شہر ہے, وہاں 3 بھائی تھے عرب بڑے بہادر. کیا تھے؟ کہہ دو. آپ کی طرح سنگل پسلی کے نہیں تھے, بہادر تھے, اور اللہ کی راہ میں لڑتے تھے بڑے جوش کے ساتھ, تن من دھن کی بازی لگاتے تھے, بڑے مشہور تھے کہ یہ بڑے بہادر ہیں. عیسائیوں نے ان کو دھوکے سے پکڑ لیا. کنہوں نے پکڑ لیا؟ پکڑ کے لے آئے, بادشاہ کے سامنے پیش کر دیا کہ یہ ہیں, انہوں نے ہمارے کتنے بندے مارے, آج یہ قابو آ گئے, پکڑے گئے ہیں, بولو ان کی کیا سزا. بادشاہ نے کہا ان تینوں سے کہو عیسائی ہو جائیں, اگر عیسائی ہو جائیں گے تو جان بخش دوں گا, ہمارے ساتھ مل کے مسلمانوں سے لڑیں, اگر عیسائی ہو جاتے ہیں تو جان بھی بخش دیں گے, انعام بھی دیں گے, عہدے بھی دیں گے, اور اگر نہیں ہوتے ہیں تو مرنے کے لیے تیار ہو جائیں. مرنے کے لیے, سن رہے ہو؟ پکڑ لیا. بادشاہ نے حکم دیا, ان تینوں بھائیوں نے کہا مرنا پسند کریں گے, ایمان چھوڑنا, ایمان چھوڑنا. ہمارا کیا حال ہے, 4 پیسے کی خاطر سرٹیفکیٹ بدلوا لیتے, کسی ملک کا ویزا نہ ملے, جھوٹ لکھ کے وہاں پر جی یہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. سوچو, بتا رہا ہوں اسی لیے. لیجئے جی, انہوں نے انکار کر دیا, مر جائیں گے, کٹ جائیں گے, ایمان نہیں چھوڑیں گے, نبی کے ماننے والے ہیں, سر کٹا سکتے ہیں, غیر کے آگے جھکا نہیں سکتے. بادشاہ نے کہا 3 کڑھائیاں لاؤ بڑی, ان میں تیل ڈالو, نیچے آگ لگاؤ, یہاں تک کہ تیل کھول جائے. 3 دن تک ان کی آنکھوں کے سامنے تیل جلاؤ, جب تیل اچھی طرح کھول جائے گا, اگر یہ نہیں مانتے تو ان تینوں کو کڑھائیوں میں ڈال دیں گے. کڑھائیاں لائی گئیں, تیل ڈال دیا گیا, نیچے آگ لگا دی گئی, تیل کھولنا شروع ہو گیا. وہ دیکھ رہے ہیں, وہ دنیا جمع ہے, دنیا. مسلمان مجاہد پکڑے ہوئے ہیں, مسلمانوں نے بھی کہا جان دے دیں گے, ایمان نہیں دیں گے. لیجئے جی 3 دن گزر گئے. 3 دن کے بعد بادشاہ نے کہا بولو مسلمان ہی رہنا ہے یا؟ انہوں نے کہا جی مسلمان ہیں, مسلمان ہی رہیں گے. اس نے کہا پھر میرے پاس رعایت. اس نے حکم دیا ان کو آگ میں ڈال دو. جلادوں نے بڑے بھائی کو پکڑا, تیل میں ڈالا, دوسرے بھائی کو پکڑا, تیل میں ڈالا. تیل میں جاتے ہوئے ان مجاہدوں نے ایک نعرہ لگایا. کیا لگایا؟ اونچی. صوبہ خان آیا پنجاب سے, بڑے جوش سے کھڑے ہو کے نعرہ لگا رہا ہے, آپ سے تو جواب بھی نہیں دیا جاتا. ان مجاہدوں نے اس وقت کیا نعرہ لگایا؟ یا محمد الف ہے لگ جائے نام کے بعد استغاثہ بن جاتا ہے, اپیل بن جاتی ہے. انہوں نے نبی پاک کو مدد کے لیے پکارا. کس کو پکارا؟ میرے نبی کو. یا رسول اللہ کا نعرہ لگایا یا نہیں لگایا؟ اس وقت بریلی کا عالم تھا, امام احمد رضا تھا. کہتے ہیں یہ انہوں نے ایجاد کیا, یہ صحابہ لگاتے آئے ہیں نعرہ. اور انشاءاللہ ہم بھی قیامت میں, انشاءاللہ ہم بھی قیامت میں غلام احمد مختار یوں پہچانے جائیں گے کہ ہوگا حشر میں ان سب کا نعرہ یا رسول اللہ, کہ ہوگا
غلام احمد مختار یوں پہچانے جائیں گے کہ ہوگا حشر میں ان سب کا نعرہ یا رسول اللہ، کہ ہوگا حشر میں ان سب. اور یہ شعر میں اپنے لیے پڑھ رہا ہوں، آپ اپنی اپنی نیت کر لو. برکت والی رات ہے، قبول ہو گیا تو بیڑا پار. بروز حشر میرے اس یقین کی لاج رکھ لے، بروز حشر میرے اس یقین کی